إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کی فضل و کرم، اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس مقدس سرزمین پر جسے مسجد کہا جاتا ہے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا مبارک بنائے، اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے. بلا شبہ علم کی خاطر اکٹھا ہونا، جمع ہونا، چلنا، محنت کرنا، یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے. امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: العلم لا يعدله شيء ان صحت النیہ. اگر نیت درست اور صحیح ہو تو علم کے مقابل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. علم ہمارے اور آپ کے لیے جس مستوی اور لیول میں ہم اور آپ ہیں، اس میں علم سیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. یعنی ہم اس قدر علم نہیں سیکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں بعض اہم اور موٹی اور بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، اور یہ چیزیں سیکھنی ہر شخص پر واجب اور ضروری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا سیکھنا، طلب کرنا، تلاشنا اور ڈھونڈنا ہر مسلم پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرض اور ضروری ہے. اور یہ بیسیکلی علم، یعنی جس کے ذریعے سے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق گزار سکیں، اس قدر علم سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اور اگر اس چیز کا اسے علم نہیں ہوتا ہے تو معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ آدمی کو علم کے ساتھ کرنا ہے. موجودہ زمانے میں شبہات بہت ہیں، طرح طرح کے شبہے ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر، مسلمان کی تعلیمات پر، اسلام کے لا اور قانون پر بڑے سارے شبہات ہیں. ان شبہات کا مقابلہ کرنا، ان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت کے علم سے مالا مال ہو جائے. اب دنیا کے اندر نگاہ دوڑائیں گے، جتنے بھی دنیا کے اندر فتنے پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں، ان فتنوں میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں گے جتنی بھی جہالت والی تنظیمیں ہیں، سب میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا. ہمارے اپنے علاقوں میں یا ہمارے اپنے ملکوں کے اندر جو کفر و شرک ہے، بدعات و خرافات ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علم کی دولت سے لوگ کیا ہے،
مالا مال نہیں ہے، بے فکر ہے، علم نہیں، بنیادی چیزوں کا علم نہیں. اس لیے علم وہ قیمتی ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان حاصل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے تمام فتنوں کا مقابلہ وہ علم کے ساتھ کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آدمی عابد و عبادت کرنے والا ہو اور علم نہ ہو اس کے پاس، تو کس قدر بڑے بڑے فتنوں میں وہ شکار ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں، عبادت ان کا جو ہے ایک طریقے سے پہچان ان کی ہے، شناخت ہے، لیکن جب فتنے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. علم نہیں ہوتا. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کے ہاتھ پر وہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگ اس کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جتنے بھی فتنے اور جتنے یہ چیزیں جو ہے پلی اور بڑی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ علم ان کے پاس نہیں. اور آدمی خواہ عبادت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، اگر علم اس کے پاس نہیں ہے تو جگہ جگہ پر وہ خطا اور غلطی کرے گا. جنید کا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. جنید یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نیک اور صالح انسان گزرے. جب ان کی ماں آئی ان کو بلانے کے لیے، نماز میں تھے، مشہور واقعہ ہے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے. اب جب ان کی ماں نے آواز لگائی، بیٹا میں آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک طرف تو میری ماں اور دوسری طرف نماز ہے. چنانچہ انہوں نے نماز کنٹینیو رکھی اور ماں آواز دے کر کے چلی گئی. دوبارہ پھر آئی، دوبارہ پھر یہ نماز میں پھر یہی خیال کر رہے ہیں کہ ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف نماز ہے. چنانچہ پھر انہوں نے گفتگو نہیں کی، بات نہیں کی اور وہ گئی. لیکن جاتے جاتے ان کو یہ بددعا دے کر چلی گئی کہ اللہ لا تمتہو، تمہاری وفات نہ ہو یہاں تک کہ تم زانیہ بدکار اور فاحشہ عورت کا چہرہ دیکھ لو. اب یہ دعا پوری ہو گئی. جانتے وجہ کیا تھی اس میں وجہ یہ تھی کہ جنید عابد تھے، عالم نہیں تھی. جنید بڑے عبادت گزار تھے، عالم نہیں تھی. اگر آپ بھی علم نہیں آپ کے پاس، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، اب آپ کے والدین بلا رہے ہیں آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ ایمانداری سے بتائیے. آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ آپ نماز پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ یہ جانیں گے کہ ہر سنت سے اوپر والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے. فرض نماز آپ نہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن نوافل کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے والدین بلا رہے ہیں تو کیا آپ کو نماز توڑ کر کے ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے، پھر آ کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے. یہ ایسے ہی بنی اسرائیلی کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر. صرف بتا رہا ہوں کہ علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا. کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیا. اور 99 قتل کرنے کے بعد جب اس کو پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو اس نے لوگوں سے کہا بھائی کسی عالم کی طرف ریفر کر دیا جائے تاکہ میں اس کے پاس جا کر کے کیسے توبہ کرنی معلوم کر سکوں. جب اس شخص کو ریفر کر دیا گیا کس کی طرف؟ عابد کی طرف، عبادت کرنے والے کی طرف. جب وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ سے 99 قتل ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اب یہ شخص جو عابد ہے، عالم نہیں، اس نے کہا 99 قتل کا نام سن کر کے چونک گئے. کہا تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. کم سے کم ڈرنا چاہیے تھا کہ 99 قتل یہ کر چکا ہے، کیسے بولنا ہے اس کے سامنے، اتنا تو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے تھی نا. عالم ہوتا جب اس کو سمجھ میں آتا، عبادت گزار تھا. اس کو جب 99 قتل پہلے ہی کر چکا ہے تو 100 پورا کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ بس اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے. لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو چکا تھا، اس لیے پھر اس نے تلاش کیا، یہاں تک کہ عالم کے دربار میں پہنچا. اور عالم نے کہا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان توبہ سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ کون ہے جو اللہ اور تمہارے درمیان حائل ہو؟ توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا. یہ بھی کہا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، کیونکہ اس کا بہترین اثر پڑتا ہے. چنانچہ اسی غرض اور ارادے سے نکلا اور راستے میں اس کی وفات ہوئی، سب جانتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں، جریج کے واقعے میں دیکھیں یا اس واقعے میں دیکھیں، یہ سب عبادت میں بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن ایک عالم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اس طرح کی خطا اور غلطی ہو جاتی. جیسے اس زمانے کے اندر ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت گزار ہے، بڑی عبادت کرنے والا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بس آپ اس کو بلندیوں پہ پہنچا دیے. اور ایک آدمی اگر عبادت اس سے کم درجے کی کر رہا ہے،
لیکن وہ علم سیکھتا ہے، علم پھیلاتا ہے، تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہو پاتی ہے۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے قاعدہ کہ عابد اور عالم میں بہت بڑا فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیجیے علم کے ساتھ تھوڑی بھی عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے، قابل قبول ہو جائے گی، لیکن علم کے بغیر بہت ساری عبادت ہوگی تو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ ہم علم سیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے اور نہیں سیکھتے تو کوئی بات نہیں۔ جیسا ہمارا جو طرز عمل ہے زندگی کا وہ تو یہ بتاتا ہے کہ ہم علم کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ہم علم کے لیے کیا ہے، پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ موٹی موٹی چیزیں، بنیادی چیزیں ہمیں علم نہیں ہے اور اس کی فکر بھی ہمیں نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہماری جو عبادت ہو رہی ہے وہ کیا علی بینہ ہو رہی ہے، کیا علم کے ساتھ ہو رہی ہے یا آباء و اجداد کی تقلید کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اکثر لوگوں کی عبادات آپ دیکھیں گے معذرت کے ساتھ، لیکن عبادات کیا ہوتی ہیں، وہ آباء و اجداد کی تقلید ہوتی، دیکھا دیکھی عبادات ہوتی، طریقے نہیں معلوم۔ آپ دیکھیں گے کوئی آدمی اگر جتنے اپنے پاس وضو کرتے ہیں اکثر لوگ کیا ہے گردن کا مسح کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ عادت ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ دلیل کیا ہے تو ان کو نہیں معلوم۔ ایسے بہت ساری چیزیں کیا ہے، صرف عادت ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے جو ہمارے پاس وہ چلا آ رہا اور اسے علم نہیں ہے، اس میں علم نہیں ہے ایسے بنیادی چیزوں میں۔ اس لیے علم حاصل کرنے پر ہر شخص کی توجہ اور فکر ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ کیا ہے، آسان فرما دیتے ہیں۔ بڑی بات ہے کہ آدمی جب علم کے لیے نکل جاتا ہے اور تلاشتا ہے علم کو تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جب آدمی علم کے راستے پہ چلتا ہے تو وہی جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ باقی جو علم کے بغیر چل رہا ہے اسے جنت کبھی ملے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ وہ کیسے میدان کے اندر ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ کدھر جانا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کیونکہ علم نہیں کہاں اسے جانا ہے اور کیا وہ راستہ اسے پہنچا رہا ہے کہ نہیں۔ اس لیے بنیادی چیزوں کا کم سے کم ہمیں اور آپ کو علم سیکھ لینا چاہیے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں انتہائی ضروری۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کیا کہا، العلم لا یعدلہ شیء، علم کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں ہے اگر آدمی کی نیت درست اور صحیح ہو۔ اور جب اس طرح کے مواقع ملے، پہلے لوگ کتنے پیسے لگاتے تھے، کتنے لوگ پیسے لگاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، مکان اور گھر بیچ دیتے تھے لوگ، اپنے مکان اور گھر بیچ دیتے تھے لوگ، کس لیے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ کتنے ائمہ اور علماء سب کچھ بیچ دیتے تھے، سب بیچ کر کے کتابیں خرید لیتے تھے تاکہ کیا ہے وہ آگے بڑھ سکیں، علم سیکھ سکیں۔ کتنے لوگوں نے شادیاں اس بنیاد پر کی کہ فلاں خاتون سے شادی کریں گے، ان کے پاس بڑی لائبریری، تو اگر ان سے نکاح اور شادی کر لیں گے تو لائبریری ہمیں مل جائے گی، ان کتابوں سے میں کیا ہے استفادہ کر لے جاؤں گا۔ تو کتنی بڑی چیز تھی پہلے، کتنا مشکل کام تھا، آج علم کا حصول کس قدر آسان ہو گیا۔ الحمدللہ مال و دولت کی فراوانی بھی ہو گئی اور وسائل اور اسباب بھی ایسے میسر ہو گئے کہ آج کے ڈیٹ اور تاریخ میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کہاں جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے، کس کے پاس جاؤں، کیسے جاؤں، میرے پاس اسباب نہیں، پیسے نہیں، بلکہ تمام چیزوں میں کیا ہے بڑے سب سے سستا علم ہے، سب سے سستا علم ہے، نہ کوئی چارج نہیں ہے، کوئی فیس نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اکثر لوگوں پر کیا ہے بالکل آپ کو فری میں دین کی تعلیم مل جاتی ہے۔ سب سے آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ کام کرنے والے علماء، آپ ان سے 24 گھنٹے بات کیجئے، ہزاروں مسائل پوچھئے، ساری دنیا پوچھتی، کسی کی فیس ہوتی؟ کبھی فیس لیتے ہیں کوئی کہ نہیں اس مسئلے کی اتنی فیس ہے، اس مسئلے کا اتنا فیس ہے؟ کبھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ کئی دنوں کا وقت لے کر تلاش کر کے اس کو جواب دیتے ہیں لسٹ پر، اس پر بھی کیا ہے وہ ان سے کسی طرح کا اجرت، کسی طرح کا بدلہ ان سے نہیں چاہتے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں میں جائیں گے تو کوئی آدمی اس طریقے سے کام کرنے والا نہیں ملتا۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بڑی تیزی کے ساتھ علماء کا وجود دنیا سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیونکہ آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، آپ اس فیلڈ کے نہیں، اس میدان کے نہیں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ علماء ربانیین کا، سچے اور مخلص علماء کا وجود دنیا سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کی جگہ ویسے خالی کی خالی اور ویران کی ویران رہ جاتی ہے، اور سب وہی لوگ موجود ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے، وہ لوگ موجود ہیں جن کے پاس علم کا کچھ حصہ موجود نہیں ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن و دماغ پر چھا چکے ہیں
اور لوگ ان کو عالم سمجھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ وہ بہروپیے ہیں، کوئی علم ان کے پاس نہیں، نہ کتاب ہے، نہ سنت ہے، نہ صحابہ کے آثار ہیں، نہ ائمہ کے اقوال ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر ادھر کی خرافات ہیں، حکایات اور قصے ہیں، انہی بنیادوں پر کیا ہے وہ اپنی اپنی دیواروں کو یا اپنے عمارتوں کو بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کئی ایسی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، انہی میں سے سیام اور صوم ہے۔ ہر سال آدمی روزہ رکھتا ہے، ہر سال روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ جان کر کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اکثر لوگوں کو ان کے روزے کا کوئی فائدہ نظر نہیں، اکثر لوگوں کو ان کے روزے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، یعنی وہ ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن روزے میں جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ مقصد کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اکثر لوگوں کی زندگی کا یہی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی کے پاس جانا نہیں ہے، بس چند چیزوں کا نام وہ روزہ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہوتا ایسے روزے کا۔ اس کے ذریعے سے ایک اہم مقصد اللہ رب العالمین کیا ہے چاہتا ہے روزے کے ذریعے سے، وگرنہ بھوک اور پیاس چھوڑ دینے کا نام روزہ تو نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جو ہے انشاءاللہ بھی آئے گا، اس کی طرف ہماری کیا ہے توجہ ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں میں یعنی 15 دن پہلے تقریباً یہ ذکر کیا گیا تھا کہ رمضان چونکہ بڑا ہی خیر اور بھلائی اور برکت والا مہینہ ہے، اس لیے پہلے ہی سے پلان اس کے لیے کیا ہے کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آدمی پلان نہیں کرے گا، تخطیط نہیں کرے گا، اور جو ہے اپنے آپ کو سیٹ نہیں کرے گا، منتظم نہیں کرے گا، تو پھر رمضان آئے گا اور گزر جائے گا اور اسے اس کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ اور ظاہر ہے جب کوئی قیمتی چیز آپ کو نہ ملے تو اس کے جانے پر افسوس ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا کی کوئی قیمتی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، جاب ہمیں ملنی چاہیے تھی، لیکن تھوڑی تاخیر کی وجہ سے وہ جاب چلی جائے، تھوڑی لاپرواہی کی وجہ سے وہ نوکری چلی جائے، کبھی آپ کی تھوڑی غفلت کی وجہ سے فلائٹ چھوٹ جائے، تو اس احساس کو آپ جانتے ہی ہوں گے، کیا ریئلائز ہوتا ہے آپ کو، کتنا افسوس ہوتا ہے اس پر۔ لیکن کیا ہے کہ اب چونکہ دنیا داری اتنا دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں سے کوئی چیز اگر فوت ہوتی ہے، نہیں مل پاتی ہے، تو آدمی کئی دنوں تک اس کو محسوس کرتا ہے، بلکہ اس پر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹینشن میں ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو اگر جاب نہیں ہے تو آپ اس کی صورتحال دیکھیے کیسی ہے، اس کی صورتحال دیکھیے کیسی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس قرآن نہیں پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنی آتی ہے، نمازوں کی دعائیں نہیں معلوم ہے، اس کو بنیادی چیزیں نہیں معلوم، تو کچھ نہیں مسئلہ۔ وہ رزق جس کو اللہ نے رزق کہا ہے، رزق صرف مال کو سمجھتا ہے، علم کو رزق نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ رزق کیا ہے، صرف اور صرف مال ہے۔ اور یہ اکثر لوگوں کی غلط فہمی کہ رزق صرف مال ہے، یہ نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صرف رزق مال نہیں، رزق آپ کا ٹائم ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کا علم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو دی گئی، ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک انسان آپ دیکھتے رہیں کہ اگر علم میں وہ کوڑا ہے، اسے کوئی چیز نہیں معلوم ہے یا بہت بنیادی چیز نہیں معلوم ہے، تو ایک لمحے کے لیے افسوس اس کو نہیں ہوتا، ایک دم نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان ہوں گے جن کو قرآن دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا، کتنے ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہوں گے جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، سماج اور معاشرے میں لکھے پڑھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں گے ان کو ایک پارا قرآن کا یاد نہیں ہوگا، 10 سورتیں چھوٹی چھوٹی وہ اس کی ترجمہ تفسیر نہیں جانتے ہوں گے، چند دعائیں ان کو نہیں معلوم ہوں گی، چند حدیث کا انہیں علم نہیں ہوگا، چند صحابہ کرام کے نام ان کو نہیں معلوم ہوں گے۔ اور یہ دنیا میں ویل ایجوکیٹڈ لوگ کہے جاتے ہیں، پڑھے لکھے کی بنیاد پر ان کو جاب اور نوکریاں ملتی ہیں، لیکن ان کا اپنا دینی علم اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے، اور کبھی بھی افسوس نہیں کرتے اس پر۔ ایک عام مسلمان کو کھڑا کر لیا جائے اور کہا جائے کہ 10 صحابہ کا نام بتاؤ، تو میرا اپنا تجربہ یہ جو عام لوگوں سے ملا ہے وہ یہ کہ 10 صحابہ کے نام تک نہیں بتا سکتے، 10 صحابہ کے نام تک نہیں بتا پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کا نام پوچھ لیا جائے، بیویوں کا نام پوچھ لیا جائے، ان چیزوں کا موٹی موٹی چیزوں کا آدمی کو کیا ہے علم نہیں ہوتا، اور افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں کے نہ ہونے پر کیا ہے افسوس بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کہ یہ چیز ہم سے فوت ہو گئی، یہ درس ہم سے مس ہو گیا، یہ چیز ہم سے مس ہو گئی، اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ دین ہے ہی نہیں۔ جب انسان کی زندگی میں ترجیح دین نہ ہو
تو دنیا میں کتنی بھی وہ ترقی کر لے لیکن قیامت کے دن وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہی ہوگا، کیونکہ ہر آدمی یہ طے کر لے کہ اس کی ترجیحات دین ہونی چاہیے، کتنا بھی دنیا میں مشغول ہو لیکن دنیا سے اوپر کا لیول اس کے پاس دین کا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی دو چیزوں میں آپشن دیا جائے، دین کو اختیار کرنا ہے یا دنیا کو اختیار کرنا ہے، تو اتنا کلیجہ آپ کے پاس ہو کہ آپ فوری طور پر دین کو اختیار کر لیں۔ ہر آدمی یہ سوچے، کیونکہ یہ چیزیں تو بہت مختصر ٹائم کے لیے آپ کو ملی ہوئی۔ ابھی میں ایک مثال آپ کو دوں کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی زندگی میں ہمارے رمضان گزر گئے ہوں گے، ہر آدمی کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہے، کسی کے یہاں 30، کسی کے یہاں 40، کسی کے یہاں 50، کسی کے یہاں 25، کسی کے یہاں 20، اتنے رمضان گزر گئے۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنے رمضان جتنے گزر گئے وہ آپ کی زندگی میں اور آئیں گے؟ ایک بھی رمضان کی آپ گارنٹی لے سکتے ہیں؟ ایک بھی رمضان کی؟ لیکن جتنے گزر گئے ہیں اتنے کے بارے میں تو آپ کو علم ہوگا نا کہ آپ نے ان رمضان کو کیسے گزارا، کیا اس کی قدر آپ کے پاس رہی ہے کہ نہیں رہی؟ جتنے گزر گئے وہ آپ کو معلوم اور خوب اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے گزارا، لیکن کسی ایک رمضان جو آنے والا رمضان ہے کیا اس کی گارنٹی آپ لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے رمضان ہمارے گزر گئے، اتنے خیر اور بھلائی کے ایام ہمارے گزر گئے، اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ محاسبہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی آگے ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی، یہ رمضان بھی آئے گا اور یہی گزر جائے گا، اور ایسے زندگی میں آدمی پورا رمضان گزار لے گا اور جب مرے گا تو رمضان اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی کا سبب اور ذریعہ نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے پچھلے دنوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ ہر آدمی ایک گول، ایک ہدف، ایک مقصد رمضان میں رکھ لے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور موٹی موٹی چیزیں 4-5 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، سب سے بڑا گول اور ہدف کیا ہونا چاہیے رمضان میں؟ آپ کو سب سے اہم روزہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ اسی ترتیب کے ساتھ مینٹین اور مینج نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، نقصان اور خسارے میں چلے جائیں گے، کیونکہ رمضان کی پہچان روزے سے۔ سب سے زیادہ آپ کی توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ روزے پہ ہونی چاہیے۔ روزے کا مطلب صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ اس کے پوری ریکوائرمنٹس کے ساتھ کہ یہ روزہ آپ کے تقوی میں ترقی کا سبب ہو جائے، آپ کے تقوی کو یوٹیلائز کر دے، جو مقصد تقوی کا اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ کیونکہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا روزہ جب رکھتے ہیں تو اس میں 2 چیزوں سے ہمیں رکنا ہوتا ہے، ایک مادی چیزوں سے اور دوسری مانوی چیزوں سے۔ مادی چیزیں وہ جو نظر آتی جیسے کھانا پینا وغیرہ، یہ چیزیں، یہ مادی چیزیں، بسا اوقات لوگ اس سے رک جاتے ہیں لیکن مانوی چیزوں سے نہیں رک پاتے۔ روزے کی حالت میں ہے لیکن رشوت لے رہے دے رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہے ربا لے رہے دے رہے ہیں، ڈن کر رہے ہیں اس کو، روزے کی حالت میں اجنبی خواتین کو دیکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں اور دوسرے گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ آپ کھانے پینے سے تو رک گئے اللہ کے کہنے پر لیکن دوسری چیزوں سے آپ نہیں رکے، اس لیے آپ کے روزوں کے اندر کوئی انقلاب نہیں آ سکا۔ اتنے سال روزہ رکھنے کے بعد بھی کیا ہے، کوئی بدلاؤ ہماری زندگی میں نہیں آتا ہے۔ جیسے ایک مثال میں ہمیشہ دیتا رہتا ہوں کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں، ایمان کے جس لیول اور ٹمپریچر کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ پوری نماز پڑھ لینے کے بعد بھی ہمارے ایمان کے لیول میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نماز سے پہلے جو ایمان کا لیول تھا نماز کے بعد بھی وہی ایمان کا لیول ہو؟ اس کے رکوع نے، اس کے سجود نے، اس کے قیام نے، اس کی تسبیح نے، اس کے اذکار نے، اللہ کے سامنے اس کے بیٹھنے نے، یہ ساری چیزوں نے اس کی ایمان کے لیول کو بڑھایا نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اصل غلطی جو ہے ہماری وہ بیسکلی اور بنیادی چیزوں میں پائی جا رہی وہ ہے نماز میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ارکان کی کمی ہو رہی ہو، کسی اہم چیز ہم سے چھوٹ رہی ہو، فالٹ ہو رہی ہو، اور اس وجہ سے یہ نماز ہمیں کیا ہے، وہ فائدہ نہیں دے پا رہی جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو روزے میں بھی کیا ہے، روزے کی حفاظت کرنا، کن چیزوں سے روزے میں بچنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، روزے کو اسی انداز میں رکھنے کی کوشش کرنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے رکھنے کا حکم دیا۔ وگرنہ آپ نے کیا کہا، کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملے۔ سوچنا چاہیے نا، کہیں ہم بھی تو اس میں نہیں۔ آپ نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، کتنے ایسے روزے دار ہوں گے جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے
کچھ نہیں ملنے والا. سبحان اللہ, کتنا خوف اور ڈر والا معاملہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا روزہ انہی لوگوں میں سے ہے کہ جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اور کوئی فائدہ ان کے روزے سے ان کو حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ اور اہم ہمارا معاملہ کیا ہونا, ہدف کیا ہونا چاہیے؟ صیام و رمضان, اور رمضان کا روزہ رکھنا اسی انداز میں جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. دوسری چیز یہ ہے جو رمضان کے ساتھ بڑی اہم اور امپورٹنس ہے, وہ ہے نیل المغفرہ, بخشش اور مغفرت کو پا لینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بہت کثرت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے. ظاہر ہے اب اس کو نیل المغفرہ, بخشش اور مغفرت آپ کو مل جائے, یہ ایک ہدف اور گول ہے. چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں آپ کو اس کے ساتھ ہونی ہوں گی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو یہاں دعوت ہے یا فلاں کھانا بنا رہے ہیں, تو بریانی بنا رہے ہیں یا کوئی بھی کھانا بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لوازمات کئی ایک ہوتے ہیں جس کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے. ایسے بخشش اور مغفرت کے لیے کئی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں, لیکن یہ ہدف اور گول ہونا چاہیے. اور جب یہ گول اور ہدف ہو جائے گا تو باقی ساری چیزیں آپ خود بخود کرنے لگ جائیں گے. کیونکہ یہ یہاں پر معاملہ رک کر کے اور ٹھہر کر کے تھوڑا سمجھنے اور غور کرنے کا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں معاف نہ کیا جائے, ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں چاہیے, یا ایک آدمی سوچتا ہے بھائی چلو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے, کبھی بھی معاف کر دے گا وہ گناہوں کو. اگر کوئی آدمی رمضان میں معاف نہیں کیا گیا, اس کے گناہ بخش نہیں دیے گئے, تو کیا صرف لاس ہوگا اس کا, یا اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز؟ سب سے زیادہ خطرہ اور ڈر اس وقت پیدا ہوا یا ہوتا ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان آیا اور گزر گیا, ہم معاف نہیں کیے گئے, ہماری بخشش نہیں ہوئی, یہ تو لاس ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ یہاں پر اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بیان کر دی کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور بخش نہ دیا جائے, معاف نہ کیا جائے, تو اس کے متعلق اللہ کے پیغمبر کی بد دعا اور جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام جو امت کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے میں آخری درجے میں, اس روئے زمین پر اللہ کے پیغمبر سے زیادہ آپ کی بھلائی چاہنے والا کوئی نہیں ہے. آپ خود بھی نہیں, آپ خود بھی نہیں. قرآن نے 2 جگہ کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں تو آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں گے, ہلاک کر لیں گے, نقصان پہنچا لیں گے. کس قدر اللہ کے پیغمبر کو کافروں کی ہدایت کی فکر تھی کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس کلیجے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں بد دعا کی ہوگی. ایک آدمی جب آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے, صبر کی اس کی انتہا ختم ہو جاتی ہے, تب اس طرح کی بات ہوتی ہے. آپ نے کیا کہا کہ جب آپ سیڑھیوں پر چڑھ رہے, جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو رمضان کا مہینہ پائے, فلم یغفر لہ, اور اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو. فقلت آمین, تو میں نے اس پہ کیا کہہ دیا, آمین کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا پر آمین کہہ دیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں اگر آدمی معاف نہیں کیا گیا تو صرف یہ نہیں کہ اس کا لاس ہو گیا, بلکہ یہ کہ وہ جبریل علیہ السلام اور اللہ کے پیغمبر کی بد دعا کا مستحق ہو گیا. اور اس سے زیادہ گرا ہوا شخص زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ گرا ہوا شخص اس لیے زمین پر کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر بد دعا کرے, جس کے متعلق جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگ جائے. اس لیے یہ دوسرا بڑا اہم گول اور مقصد ہمارا ہونا چاہیے کہ رمضان بعد میں ختم ہوگا, اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے گناہ کیا ہے, معاف ہو جائیں گے. اور اس کے لیے اللہ کے پاس رونا پڑے, گڑگڑانا پڑے, جو بھی محنت کرنی پڑے, ہم اس کے لیے کیا ہے, تیار ہیں. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. اس کا نام حلیم ہے, وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, چاہے کتنے بڑے اور چھوٹے گناہ کیوں نہ ہو. اگر سچے دل کے ساتھ اور توبہ کے شرائط کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ آدمی جانکنے کے عالم میں نہ پہنچ جائے. تیسری بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ الاہتداء بالقرآن, یہ ہمارا گول اور ہدف ہونا چاہیے. بہت زیادہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ مشکل ہو جائے, باقی سب چھوٹی چھوٹی چیزیں. تیسرا بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن کا نزول کب ہوا, رمضان میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا.
تو تیسرا بڑا مقصد رمضان میں ہمارے ساتھ قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز الاہتداء بالقرآن. اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کرنے میں فرق کرنے کی بے شمار اور بڑی بڑی نشانیاں کیا ہے؟ موجود ہیں. تو یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے. اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، قراءت اور ریڈنگ کے لیے صرف نازل نہیں کیا جو ہم نے سمجھ رکھا. ہر آدمی کیا ہے؟ بنائے ہوں گے بہت سارے لوگ چارٹ، کیا بنائے ہوں گے؟ اس رمضان میں 1 ختم کرنا ہے، 2 ختم کرنا ہے، 3 ختم. پوری ریسنگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کتنا ختم آپ کا ہو گیا؟ ارے پوری زندگی آپ ختم کرتے رہے، پوری زندگی ختم کرتے رہے آپ، لیکن آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت نہیں مل سکتی. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ہند و پاک کا خاص طور سے کروڑوں حفاظ ہیں جو اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں اکثریت گمراہ کی، شرک اور بدعت کرنے والے لوگوں کی ہے، خرافاتیوں کی ہے. حالانکہ وہ حافظ قرآن ہے، پورے رمضان میں قرآن سناتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن سینے میں قرآن حفظ ہے، لیکن خود ان کو ہدایت نہیں ہے. وہ خود تعویذ و گنڈے پہنے ہوئے ہیں، وہ خود قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خود بڑی بڑی گناہوں کے اندر ملوث نظر آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن صرف ان کے سینوں کے اندر ہے، ان کی ہدایت میں نہیں ہو رہی. کیونکہ قرآن صرف پڑھتے ہیں، صرف ریڈ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور یہ سب غلط فہمی ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. آپ یہ بتائیے اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اپنی جگہ پہ تلاوت کا جو اجر و ثواب اس کا فائدہ ہے اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے کہ اس کو ثواب کی کتاب سمجھا جائے، اس کو پڑھ کر کے صرف ثواب لیا جائے، یا قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے یا ثواب حاصل کرنا ہے صرف پڑھ کر کے کہ ایک ہر پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی؟ کیا یہ مقصد ہے صرف؟ ظاہر ہے ہر آدمی کا جواب ہوگا کہ نہیں. اگر یہ مقصد ہوتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 سال میں ایک سورہ پڑھنے کیوں پڑھے گا؟ ایک سورہ پڑھنے میں 4 سال لگ گئے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 10 آیت پڑھتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ اس کو سمجھ لیں، اس کو سیکھ لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں. یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. تو جہاں آپ نے یہ ہدف بنایا ہے کہ صرف قرآن کو ختم کرنا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو یاد کرنا اور قرآن میں غور و تدبر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، یہ اپنے بنیادی مقاصد میں شامل کر لیں. کیونکہ اگر پوری زندگی آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہ گئے تو آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. لیکن ایک بھی سورہ اور ایک بھی آیت اگر آپ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیے تو آپ کے گھر کے اندر، آپ کے دل کے گھر کے اندر کیا ہے؟ اس کا اثر شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے اتنی مخالفتوں کے باوجود، کیونکہ ہم میں اور کافروں میں، جو زمانے کے کافر، ان میں فرق جانتے کیا؟ بہت بڑا فرق ہے. اس کو لوگ ملحوظ نہیں رکھتے ہیں. ان کے یہاں جو کفر تھا اور ہمارے پاس جو کفر ہے، ان کے پاس جو شرک تھا اور ہمارے درمیان جو شرک ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. بڑا فرق یہ ہے کہ وہ جانتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسی لیے نہیں کہتے تھے، اسی لیے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ تیار نہیں تھے. سب کچھ کہلوا لو، لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کہتے رہو، آپ 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہلوا، کوئی مشکل نہیں، کہتے رہیں گے. لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور اس کے خلاف اور اگینسٹ میں کیا ہے؟ کرتے بھی ہیں. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ کہہ لینے کے بعد کن کن چیزوں پر پابندی لگ جائے گی، اور ہمارے لوگ نہیں جانتے ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور اس کے خلاف وہ عمل بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں خانہ کعبہ میں سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ نجم میں سجدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، کافر لوگ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے اور سب کے سب سجدے میں پڑ گئے. یہ قرآن کا اثر ہوا، سب کے سب سجدے میں پڑ گئے. اللہ پر ایمان لانے والے نہیں، لیکن قرآن کو سمجھتے تھے، عربی ایمان سمجھتے تھے، تو یہ اثر ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نص نہیں سمجھتے ہیں تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ رمضان آ رہا ہے، ہمارے کتنے بھائی، میں کسی دیکھیے نقص اور کمی بیان کرنا نہیں، بس آپ کو بیدار کرنا اور جھجھوڑنا ہے کہ پوری قرآن آپ سنیں گے. اتنے لوگ ہمارے پاس پورا قرآن سنیں گے، آپ دیکھیں گے پورا قرآن سننے کے بعد آپ ان کی زندگی میں کتنا بدلاؤ پائیں گے، کتنی تبدیلی پائیں گے.
محسوس ہوگا آپ کو کہ اکثر لوگ پوری تراویح میں قرآن سننے کے باوجود بھی جو گناہ کرتے تھے وہی کر رہے ہیں، جو چیز نہیں کرتے تھے پہلے وہ نہیں کر رہے، وہی چیز ہے، کیونکہ قرآن کو صرف وہ سن رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ غور و تدبر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایون کوئی بھی آیت گزر جائے گی، اگر آیت عذاب بھی گزر رہی تو ایسے کھڑے ہوئے ہیں، بالکل نارمل، بالکل نارمل۔ جبکہ رات کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب رات میں قرآن پڑھتے تھے تو آیت عذاب گزرتی تھی تو آپ کو نام مانگتے تھے، آیت جنت گزرتی تھی، جنت اور نعمت کی آیات گزرتی تھی تو اللہ کے نبی اس کا سوال کرتے تھے۔ لیکن یہ سب چیزوں کا ہمارے پاس کیا ہے؟ علم نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا علم نہیں، اس لیے پوری ریسنگ ہے، پورا۔ آپ ہند پاک میں جائیں گے، قرآن سنانے والے جو حفاظ ہے بالکل ریسنگ چل رہی ہے، ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ جناب جب سانس روکتے تو معلوم ہوتا کہ کوئی لفظ اخیر میں ہوا، یہ حفاظ ہے۔ اتنی بھی ہدایت قرآن ان کے لیے نہیں بن سکا کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، کم سے کم یہ تو معلوم ہو جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا پڑھتے رہتے ہیں اور خود اس کے خلاف جاتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اسپیڈ آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اگر احادیث کا علم ہو جائے تو اور زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ قرآن پڑھنے کا یہ تھا کہ کانا یقف علی رؤوس الآیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت پر کیا ٹھہرتے تھے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ لیکن یہی طریقہ ہے، اس لیے الاہتداء بالقرآن، اس پر آپ جو ہے فوکس کیجیے۔ یقین جانے کہ قرآن کو جتنا بھی وقت دے دیں، جتنا بھی وقت دے دیں آپ قرآن کو، وہ ہمیشہ کم ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، امام ابن عثیمین کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ لوگ دنیا کے بڑے علماء میں سے، انہوں نے آخری دنوں میں جو کہا وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا افسوس کہ میں قرآن کو وہ وقت نہیں دے سکا جو دینا چاہیے تھا، میں قرآن کا وہ حق نہیں دے سکا جو دینا چاہیے تھا، اور اسی بات کا افسوس امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دنیا سے گزرنے سے پہلے کیا تھا کہ قرآن کا حق میں نہیں دے سکا۔ اب اندازہ کریں کہ پوری زندگی قرآن و سنت کے ساتھ گزرنے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے رہے کہ جو حق ہوتا ہے قرآن کا، جو ٹائم دینا چاہیے تھا قرآن کو، ہم کیا ہے نہیں دے سکے۔ اس لیے الاہتداء بالقرآن، آپ ایک ترتیب بنائیے کہ مثال کے طور پر یہ تلاوت کرنا ہے، کچھ پارے حفظ کرنے ہیں، کچھ صورتیں حفظ کرنی، یہ بھی مقصد میں نہیں ہوتا ہے بس پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں حفظ کرنی ہیں، یہ ایک ٹارگٹ بنا لیجئے۔ مثال کے طور پر یہ رمضان ہے، ایک دن میں ایک صفحہ آپ آسانی کے ساتھ یاد کر لیں، یہ ایک ٹارگٹ بنا لیجئے، نہیں تو اور کم کر لیجئے، لیکن یہ ضرور بنائیے کہ رمضان میں کچھ پارے کچھ حصے تو ضرور میں کیا ہے یاد کر لوں گا۔ تلاوت کے ساتھ دوسرا، اور اس سے بھی سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کچھ اہم صورتوں کو آپ سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس میں غور و تدبر کیجئے، بار بار اس کو پڑھیے، ریپیٹ کیجئے، اس کے ساتھ وقت گزاریے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں الہام ڈالے گا، اللہ آپ کے دلوں کو کھولے گا، سمجھنے میں آپ کو کیا ہے آسانی۔ کوئی ایک آیت آپ اس کو دن بھر میں بھی سمجھتے ہیں، 2-3 دن میں بھی سمجھتے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو کوئی سورہ آپ سلیکٹ کر لیجئے، چن لیجئے جہاں سے آپ کو آسان لگتا ہو کہ ان صورتوں کے ساتھ پورا رمضان کیا ہم غور و تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ ہم کیا ہے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تیسری بنیادی چیز یہ الاہتداء بالقرآن، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، یہ بھی رمضان کے گول اور مقاصد میں ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ لیلۃ القدر، ایسے تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں کہ الاہتداء، چوتھی چیز کیا بتا رہا ہوں؟ لیلۃ القدر، یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں دی، پچھلی کسی بھی امت میں لیلۃ القدر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے اس امت کو لیلۃ القدر دی۔ اور اگر اللہ یہ کہتا اور اللہ کے پیغمبر یہ کہتے کہ اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، التمسوا لیلۃ القدر فی حیاتک، لیلۃ القدر کو اپنی حیات اور اپنی زندگی میں تلاش کرو، تو ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان پوری زندگی لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر سال تلاش کرو تو آدمی پورے سال تلاش کرتا رہتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں تلاش کرو تو ہر آدمی مہینے میں تلاش کرتا ہے، دن میں آپ کہتے دن، لیکن آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر کتنا احسان کیا، کہا التمسوا لیلۃ القدر من العشر الاواخر من رمضان، آخری کی 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ گویا کہ یہ 10 راتوں میں فکس
کہ لیلۃ القدر ہوگی، اور اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق راتوں میں تلاش کرو. گویا کہ اور آسانی ہو گئی کہ 5 طاق راتوں میں اگر ہم محنت کرتے ہیں تو لیلۃ القدر ہمیں یقینی طور پر کیا ہے مل جائے گی. یہ 4 اہم، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں جیسے بہت سارے لوگ صدقہ ہے، خیرات ہے، والدین کے ساتھ حقوق، یہ ساری کی ساری چیزیں عام دنوں میں بھی اس میں بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ اہم چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کے سامنے ابھی کیا ہے ذکر کی گئی ہیں، کیونکہ یہ خاص طور سے اسی کے ساتھ کیا خاص ہے، چاہے وہ بخشش و مغفرت والا معاملہ ہو، چاہے لیلۃ القدر ہو، چاہے صیام رمضان ہو، یہ سب رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس میں اس پر خاصی توجہ ہونی چاہیے. اب ہم اور آپ آتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے، چونکہ اصل معاملہ جو تھا وہ فقہ الصیام کا تھا، روزے کو کی سمجھ، روزے کو کیسے رکھا جائے، کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کی جانی تھی، اور انشاءاللہ وہاں شروع کرتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ رمضان کی سب سے عظیم عبادت کیا ہے، روزہ ہے، اور روزہ خود اپنے آپ میں بہت عظیم عبادت ہے، کیونکہ یہ پلرس آف اسلام ہے. یعنی کوئی چھوٹی موٹی عبادت کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ اتنی بڑی عبادت کا نام ہے کہ اس پر اسلام کی بنیاد ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے، یا اسی طریقے سے روزے کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز اس کے ہاں پائی جاتی ہے، تو کیا ہے، پھر وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، اگرچہ وہ نماز جو ہے حج کرنے والا، کیونکہ روزہ کیا ہے، یہ پلرس آف اسلام میں سے، اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. آدمی کا اسلام اس وقت تک درست اور صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ روزے کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنے والا نہ ہو، اس لیے بڑی اعلیٰ درجے کی یہ عبادت ہے. باقی اگر آپ دیکھیں گے فضائل کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، اللہ کی قربت کے اعتبار سے، خوشنودی کے اعتبار سے، جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے، جہنم سے بچنے کے اعتبار سے، تو یہ ساری چیزوں کے اعتبار سے روزہ بڑی ٹاپ لیول کی عبادت. اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بیان فرمائی ہیں جو عام طور سے دیگر عبادات کے بارے میں نہیں بیان فرمائی ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ وہ چیزیں آپ کو جانتے ہیں، ایک ریویژن جس کو کہہ سکتے ہیں، ایک احساس دلانے کے لیے وہ چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے کے بارے میں، کیا کہتا ہے، الصوم لی، الصوم لی وانا اجزی بہ. واللہ اگر روزے کی کوئی دوسری فضیلت نہ ہوتی سوائے اس کے، تو آدمی کو روزے میں اتنی توجہ کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا ریوارڈ، بدلہ اور انعام دوں گا. ہر چیز کا انعام اللہ دے گا، ہر ثواب اللہ دے گا. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کے بارے میں اللہ نے کوئی کوانٹٹی بیان نہیں کی. دوسری عبادات کے بارے میں اضافہ مضافہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا، اور اس کے بعد اللہ جس قدر چاہے بڑھاتا رہے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے، میں اس کا ریوارڈ اور بدلہ دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، آدمی خود پریشان ہوتا ہے اس سے، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو بو پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، یہ بو، یہ اسمیل اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو، اس کی اسمیل اللہ رب العالمین کے ہاں مشک خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ روزے دار کی نماز، روزے دار کی تلاوت، روزے دار کا ذکر و اذکار، روزے دار کی دوسری عبادات، اب وہ کتنی اللہ رب العالمین کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہوں گی کہ اگر اس کی بو اتنی اللہ رب العالمین کو پسند ہے تو اس کی نماز کتنی پسند ہوگی، اس کے روزے، اس کی دوسری عبادات کتنے پسند ہوں گی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبت اور پیار اور اللہ تعالیٰ کا لگاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی، میرا بندہ میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، ڈیزائر کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر بڑا مہربان ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ دیکھو، کیونکہ دنیا میں کیا ہے، یہی 3 چیزیں ہیں. ایک آدمی کو اگر دنیا میں کیا چاہیے، کوئی آدمی جس کو اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو کیا کرتا ہے دنیا سے، بھئی کیا کرتا ہے وہ دنیا میں، کھانا پینا اور شہوت پوری کرنا، اور کیا ہے دنیا میں. دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے یہ. ایک آدمی کے پاس پیسہ آتا تو کیا کرتا ہوں،
اچھا کھاتا, اچھا پیتا, اچھا پہنتا ہے, اور ناجائز جگہ پر اپنی شہوت پوری کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ ایک آدمی کے لیے دنیا ہی ہے. اگر کھانے کو نہ ہو, پینے کو نہ ہو, شہوت نہ ہو, تو دنیا میں رہنے کو کسی کو مزہ آئے گا؟ ایمانداری سے بولے کہ اگر دنیا میں یہ ہو کہ کھانا بھی نہیں ہے, پینا بھی نہیں ہے, اور شہوت بھی نہیں, تو کیا بچا دنیا کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی, میرے لیے کھانا پینا اور شہوت کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے للصائم فرحتان, ایک ہی حدیث کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں. للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشی کا موقع ہے. روزے دار کے لیے دو خوشی کا موقع ہے. ایک موقع کب؟ حین یفطر, جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا. کبھی آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ جب انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے افطار کے لیے تو واقعی طور پر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ اس کو محسوس کرنا چاہیں تو اگر صوم سیام آپ کے لیے بوجھ نہ ہو, اگر صوم و سیام آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والا ہو, تو آپ جب بیٹھیں گے تو یقینی طور پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ خوشی ہے, خوشی ڈالنے والا بھی اللہ رب العالمین, تو آدمی جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے. اور دوسری خوشی کا موقع کب ہوگا؟ حین یلقی ربہ, جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی نعمت اور اس کا اجر اور ثواب اسے مل رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے بارے میں کئی اور چیزیں بیان فرمائی ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے, بخاری اور مسلم بھی روایت ہے, تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریف, 70 سال اللہ اس کو دور کر دیتا ہے جہنم سے. کیونکہ اصل میں روزے دار کا جہنم میں داخل ہونا یہ آسان نہیں. اگر آدمی واقعی توحید کے ساتھ روزہ وغیرہ صحیح طریقے سے رکھنے والا ہو تو روزے دار کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنہ, روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے, جہنم سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار, روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے کیا ہے؟ بچ جاتا. الصوم جنہ من عذاب اللہ, روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا. اسی لیے جب ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی, ابو امامہ الباہلی ان کا نام ہے, اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجیے, مدنی بعمل یدخلنی الجنہ, کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے میں جنت میں کیا ہے؟ داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علیک بالصوم فانه لا مثل له, روزہ رکھو کیونکہ روزہ جیسی کوئی دوسری عبادت, اتنی ہائی لیول کی عبادت ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک چیز اور روزے کے متعلق شاید آپ کے علم میں نہ ہو یا بہت سارے بھائیوں کے علم میں نہ ہو, کہ ہم جو دنیا کے اندر رہتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کسی سے بغض, کسی سے کینہ, کسی سے حسد, یہ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اور جب اس کا علاج نہیں کریں گے تو کیا ہے, یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. یہ بھی بیماری, آپ کو لگتا ہے کہ صرف بخار, شوگر, بلڈ پریشر یہی بیماری ہے, نہیں, یہ تو بڑی چھوٹی بیماری. سب سے بڑی بیماری وہ ہے جو دل کو ڈیمیج کرتی ہے. کیونکہ جسم کا بیمار آدمی تو جنت میں چلا جائے گا, دل کا بیمار آدمی جنت میں نہیں جا پائے گا. اور کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر نہ آنکھ کو پڑتا ہے, نہ کان کو پڑتا ہے, نہ ہاتھ کو پڑتا ہے, نہ جسم کے دوسرے حصے کو پڑتا ہے. کہاں پڑتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ربا کھا رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, رشوت کھا رہے ہیں, کسی کا بیمانی سے کھا رہے ہیں, کسی اجنبی عورت کو دیکھ رہے ہیں, کسی کو چھو رہے ہیں, کچھ تو نہیں ہو رہا. آپ بھی سلامت ہے, ہاتھ بھی سلامت ہے, سب تو سلامت ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ کچھ نہیں ہو رہا. بھائی کس نے کہا نہیں کچھ ہو رہا؟ پورا دل آپ کا ڈیمیج ہوتا چلا جائے. یہ پورے گناہ کا جو اثر پڑتا ہے, اس کا ایفیکٹ جو پڑتا ہے وہ آپ کے دل پہ پڑتا ہے. ایسے ہی کسی کے ساتھ کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, یہ چیزیں اگر آدمی اس کی اصلاح نہیں کرتا, فکر نہیں کرتا ہے, گناہ جو ہے بغض کو, کینے کو پالتا رہتا. کیوں کہا گیا کہ آدمی اگر کسی سے بات چیت بند ہو تو فوراً صلح کرا لے؟ کیوں کہا گیا کہ اگر ایک آدمی کو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑ جائے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جھوٹا نہیں, لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس,
وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ دو لوگوں میں صلح ہو جائے. ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ہر ہفتے میں 2 دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جیسے رمضان میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایسے ہفتے میں 2 دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. صحیح مسلم وغیرہ میں روایت، جمعرات کے دن اور پیر کے دن. اور جب کھولے جاتے ہیں تو سارے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے 2 لوگوں کو چھوڑ کر کے. ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص الا رجل بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ اور اس کے بھائی کے درمیان جو بات چیت بند ہے، گفتگو بند ہے، یہ لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتیٰ یصلحا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ڈھیل دو، ان کو موقع دو، ان کو معاف نہ کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ صلح کر لیں. یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں کیا کریں؟ صلح کر لیں. اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. نماز روزے میں مشغول ہوتے ہیں لیکن قطع تعلق اسی طریقے سے ٹھوک سے ملتا ہے ہمارے پاس. قطع تعلق کسی کا بہن کے آنا جانے نہیں، کسی سے بھائی سے، کسی کے چچا کے، کسی کے کسی سے، کسی کے کسی سے، سب چلتا رہتا ہے اور نماز روزہ بھی چلتی رہتی ہے. یہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ کتنی خطرناک چیز ہے. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ یہ روزے کا ایک بڑا فائدہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو کہ روزہ رکھنے سے غل، جو کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کا علاج ہے. یہ روزہ یہ کیا ہے؟ اس کا علاج ہے. مسند احمد میں روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوم شہر الصبر وثلاثه ایام من كل شهر یذهبنا وحر الصدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کا روزہ رکھنا اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا، ایام 20 کا 13 14 15، رمضان کا روزہ رکھنا اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا، یذہبنا وحر الصدر، یہ دل کے کینے کو، بغض کو، عداوت کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. تو دل کے علاج کا ایک بڑا اہم ذریعہ کیا ہے؟ روزے کے ذریعے سے کینہ اور بغض اور عداوت بھی کیا ہے؟ انسان کی ختم ہوتی ہے یہ رمضان میں. اور اسی طریقے سے ہر مہینے میں اگر 3 روزہ رکھنے کی عادت ڈال لے تو پھر یہ کیا ہے؟ بڑی حد تک اس کے یہ کینہ اور بغض پر اس کو کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کے حملے کم ہو جاتے ہیں. پورا کینہ اور بغض اس کو بڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. سوچیں آپ کا اپنا بھائی ایک پیٹ سے پیدا ہوا، ایک خون ہے، اس سے اتنی نفرت کہ اس کی تباہی پر آپ کو خوش ہو رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کس لیول میں آپ جا چکے ہیں. اس کی بربادی پہ آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. شیطان نے اس حد تک آپ کو پہنچا دیا، دل میں اتنی گندگی آپ کو ہو گئی کہ آپ کا اپنا بھائی، خونی بھائی، ایک ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، اتنی نفرت، اتنی عداوت کہ اس کی تکلیف آپ کو خوش کر دیتی ہے، اس کی خوشی آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہو گیا کہ دل واقعی بہت ڈیمیج ہو گیا، بہت خراب ہو گیا. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ اس کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے. اس میں بہت سارے فائدے ہیں. ایک آخری فائدہ ذکر کر کے، یا ایک یا دو ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک بڑا فائدہ یہ ہے، ایک بڑا فائدہ یہ ہے اس کا کہ 2 فائدے یا 3 فائدے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ ترتیب سے. صوم اور سیام کا ایک بڑا فائدہ آپ کو قبر میں ملے گا، دوسرا فائدہ قیامت کے دن، اور تیسرا فائدہ آپ کو حساب اور کتاب کی بات. قبر کے اندر کیا فائدہ ملے گا؟ ابن حبان وغیرہ میں روایت حسن درجے سے آئی ہے کہ جب فرشتے آئیں گے تو سر کے پاس سے آئیں گے، اس سے پہلے ذکر کیا گیا. تو وہاں نماز روکے گی کہ یہاں سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے. جب رائٹ سے آئیں گے تو کون روکے گا؟ روزہ روکے گا. ماں کے بلی مدخل، یہاں سے داخل ہونے کی جگہ نہیں. تو عذاب کو روکنے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ صوم اور سیام ہے قبر کے اندر. دنیا میں تو روزے کے بے شمار فائدے ہیں، بس ڈاکٹر اس کو بیان نہیں کرتے آپ سے. اگر وہ آپ کا علاج صوم اور سیام سے بھی شروع کر دیں جہاں بہت ساری چیزیں پرسکرائب کرتے ہیں، وہی اگر آپ کو بتا دیں کہ ہفتے میں آپ کو 1 دن یا 2 دن روزہ رکھنا ہے تو اللہ آدھے سے زیادہ بیماریوں کو خود کنٹرول کر لے جائیں گے آپ. لیکن اب کیا کریں؟ نہ ڈاکٹروں میں دین اور ایمان ہے، نہ یہ چیزیں موجود ہیں، مگر نہ یہ خود علاج کا بہت قیمتی ذریعہ ہے، بہت قیمتی ذریعہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صوم اور سیام کہتے ہیں. بتاتے ہیں وہ آپ کو، لیکن یہ نہیں کہیں گے یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، دن بھر میں 1 روٹی کھاؤ. شوگر والوں کو بتا دی یہ کھاؤ، ایک پرہیز بتاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جن کا علاج بڑی حد تک کیا ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتے. تو ایک بڑا فائدہ قبر کے اندر. دوسرا بڑا فائدہ جس کی ضرورت ہر کسی کو، کوئی ایسا نہیں جو یہاں بیٹھا ہوا ہو اس کو اس کی ضرورت نہ ہو، اور وہ ہے قیامت کا دن، جس کا کچھ نقشہ شاید کبھی بیان کیا گیا تھا کہ کتنا خوفناک اور وحشت ناک دن ہے قیامت کا
اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے. اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے، متقیوں کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ کصلاۃ مکتوبہ، جیسے ایک فرض نماز پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے نا، 50,000 سال ایسے گزر جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. لیکن بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے، بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا دن ہوگا یہ. اور پھر اس پہ عذاب درآمد. زکات کے متعلق آپ کو پچھلے ہفتے میں ذکر کیا گیا تھا کہ عذاب زکات نہ دینے والوں کو کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک کہ حساب نہ ہو جائے، جب تک کہ حساب نہ. اور جب تک حساب نہیں ہو جائے گا، ایک قاعدہ یاد رکھیے، کوئی شفاعت وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی شفاعت وغیرہ نہیں. سب اپنے اپنے میں پریشان ہوں گے. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ لقمان میں 31 نمبر کی آیت میں بیان کیا کہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. سورہ عبس میں 34 35 36 37 میں بیان کیا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. اور سورۃ المعارج کی 11 12 13 14 15 میں اللہ نے بیان کیا کہ اتنا خوفناک مرحلہ ہوگا کہ ایک باپ، ایک شخص اپنے بیٹے کو کہے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے اور مجھے جہنم سے بچا دے. مجرم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. مجرم آدمی قیامت کے دن کیا چاہے گا کہ کہے گا اللہ یہ پوری اولاد ہے میری، سب کو جہنم میں ڈال دے اور مجھ کو جہنم سے بچا لے. یہ میری بیوی، میری ماں، میری بہن، میرے خاندان، سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، پوری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دے. ثم ینجیہ، پھر اس کو بچا لے. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا بے بسی ہوگی، کس قدر خوف اور وحشت ہوگی جن اولاد کے لیے ہم دنیا میں خود اپنے لیے جہنم خریدتے ہیں. اکثر لوگ، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اکثر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں یا اللہ کے دین سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں یا علم اور عمل کی دنیا میں نہیں آ پاتے، اس میں بڑا سبب ان کی اپنی بیوی بچے ہوتے ہیں. اور اسی کو قرآن نے مینشن کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، سب بیویاں نہیں، اور بیویوں کے لیے شوہر بھی، شوہر کے لیے بیوی بھی، یہ بھی یاد رکھیے. یہ کیا ہے؟ تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض شوہر، تمہاری بعض اولادیں تمہارے دشمن ہیں. کبھی آپ غور کرتے ہیں اس پر؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو، اس سے بچو. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا دنیا میں آدمی کیا کرتا ہے، نماز روزے میں غفلت اور سستی ہو رہی ہے اولاد کے لیے، اور قیامت کا دن کیا ہوگا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی اولادوں کی قربانی دے رہا ہوں. اتنے خطرناک دن میں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ روزہ آئے گا، قرآن آئے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کے دن روزہ آئے گا، قرآن آئے گا. روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوت سے روکے رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، رات میں یہ قرآن کی تلاوت کرتا، تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتا، قیام اللیل میں قرآن پڑھتا، یوں قرآن پڑھتا تھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں کیا ہے، قبول فرما لے. کیونکہ قرآن پڑھنے کا ایک بہترین وقت رات ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا. قرآن میں غور و تدبر اور فکر کرنے کا اس کے لیے ایسا ہو کہ آپ ہو، آپ کا رب ہو اور اس کا قرآن ہو. اگر چار جگہ سے شور و گوگا بھی ہوتا رہے گا، کوئی ادھر سے آیا ڈسٹرب کرنے کو یہاں، تو پتہ یہ چلا کہ ابھی گرہیں کھلی ہے، قرآن آپ نے سمجھنا شروع کیا تب تک کوئی اور آ گیا. تو یہ رات کا وقت بڑا بہترین ہے عبادت کے لیے، اللہ سے قربت کے لیے بہت بہترین وقت ہے. تو روزہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو سونے سے روک رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. فیشفعان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. دونوں کی شفاعت کیا ہے، قبول کر لی جائے گی. سبحان اللہ. تو روزہ اگر ہم روزے کی طرح رکھیں گے جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہے، ہمارے کام آنے والی. تیسری بڑی چیز اور بڑا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ اور جہنم میں 7 دروازے. لا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. قرآن میں بیان کیا گیا سورہ حجر میں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے دروازوں کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں آیا ہوا. سالم بن سعد الساعدی کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام کیا ہے، ایک گیٹ کا نام کیا ہے، ریان. ان فی الجنت بابا یقال له الریان. جنت میں ایک گیٹ اور دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. لا يدخل منه الا الصائمون.
جس دروازے سے, جس گیٹ سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں, جو روزے کا کثرت سے اہتمام کرنے والے تھے, انہی لوگوں کے لیے اسپیشل گیٹ اور دروازہ اللہ نے بنا رکھا ہے. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا, دوسرا کوئی شخص اس سے داخل نہیں ہو سکے گا. اس لیے روزے کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کی. رمضان کا روزہ تو فرض ہے, اللہ کی قربت کے لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور بڑی خیر اور بھلائی کو پانے کے لیے آدمی عام دنوں میں کیا ہے, روزہ رکھنے کا اہتمام کرے. روزہ کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے, جیسا کہ امام نووی نے ذکر کیا ہے. سن 2 ہجری یعنی مدینہ آنے کے دوسرے سال مکہ میں روزہ فرض نہیں تھا. اور جب روزہ فرض ہوا تو اس کی 2 کنڈیشن تھی. جب روزہ فرض ہوا تو اس کی 2 کنڈیشن تھی. اصل میں اللہ رب العالمین حکیم ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی آپ کی بہت قدر کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں, تو آپ پلٹ کر آپ کا جواب کیا ہوگا ان کے متعلق؟ ایمانداری سے کہیے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا مینیجر آپ کا بڑا خیال رکھتا ہے, ہر چھوٹی بڑی چیز کا بہت خیال رکھتا ہے, چھٹی وغیرہ سب, تو آپ پلٹ کر کے اس کو کس طریقے سے جواب دیتے ہیں؟ برائی کے ساتھ. آپ اس کی خیر اور اس کی بھلائی کو آپ بہترین انداز میں جواب دیں. کبھی آپ اندازہ کرتے ہیں کہ آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہے. اللہ کس قدر ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے, کرتا ہے, اس کا اندازہ جب آدمی شریعت کو پڑھتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے کیسے اپنے بندے پر رحم اور شفقت نازل فرماتا ہے. تو روزے کی فرضیت جب ہوئی تو آپشن ہوا. کیا آپشن ہوا؟ جو آدمی چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھ کر کے فدیہ دے دے, ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ ڈائریکٹلی کیا کہا گیا کہ روزہ فرض اب رکھو, بلکہ آپشن دیا گیا, چاہے قوت والا ہو, طاقت والا ہو, جوان ہو, کوئی بھی ہو. کیا کہا گیا کہ چاہے روزہ رکھو, علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہا گیا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا روزہ رکھیں, یہ آپشن دیا گیا. ہٹا کٹا آدمی بھی کیا روزہ نہ رکھ کر کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا. لیکن اس وقت بھی کیا کہا گیا, ایک توجہ دلا دی گئی کہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, لیکن روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آگے روزے کو آپشن نہیں رکھنا تھا, آگے روزے کو مینڈیٹری کرنا تھا. اسی لیے پہلے سے ایک مزاج بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو رمضان کا مبارک مہینہ پالے وہ ضرور روزہ رکھے. اور پھر اس میں سے جو ایکسپشنز ہیں ان کو اللہ نے سائڈ کے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم. اس کتنی پیاری باتیں ہیں, آپ اندازہ کریں. سبحان اللہ, یہ صرف روزے کی آیات پر کہ اللہ نے کہا روزہ فرض ہے, اور کیا کہا اللہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. دیکھو یہ تم سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا. ایک بڑی پرابلم آپ کی اسی وقت سالو ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں. کیا ہو جاتا ہے, ہر آدمی کیا ہے ڈرا ہوا ہوتا ہے جب کوئی چیز اس کے لیے بالکل اجنبی ہوتی ہے, نون ہوتی, ایکسپیرینس اور تجربہ کیے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. لیکن جب یہ کہ کچھ ہماری جیسے لوگ کر چکے ہیں تو آدمی کے اندر کیا کرنے میں ہمت اور ٹھارس بن جاتی ہے. یہ کہا گیا کہ یہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا. مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے تم سے کھانا پینا چاہتا ہے, تمہاری جو ہے جو مرغوبات پسندیدہ چیزیں اس پر اللہ پابندی لگانا چاہتا ہے. اللہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ تم عیش نہ کرو, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تمہارے اخلاق بہتر ہو جائے, تمہارا دین بہتر ہو جائے, تم اللہ سے قریب ہو جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کا کیا ہے روزے کے پیچھے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ چیزیں ہیں کہ روزہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے فدیہ دے دے, چاہے وہ طاقت والا ہو یا کچھ بھی ہو. اس کے بعد کہا کہ روزہ رکھنا یہی زیادہ بہتر ہے, روزہ رکھنا یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو کہ روزہ رکھنے میں فائدہ کیا ہے. کیونکہ مسکین کو فدیہ دے دینے میں وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو پائے گا جو روزہ رکھنے پہ ہوگا, جب مینڈیٹری بھی نہیں ہے اس وقت بھی یہ کہا جا رہا. اب اس کے بعد تیسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں,
اب جو آدمی رمضان کا روزہ مہینہ پا جائے وہ روزہ ضرور رکھے، روزہ ضرور رکھے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو کیا ہے الگ کیا، مسافروں کو، مریضوں کو، دیگر لوگوں کو، اور کیا کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اس کو سمجھیے، اس دین کے علاوہ، ہمارے دین کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہمارے دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ باقی جتنے دین ہیں سب زمین پر بنائے گئے ہیں، سب کو زمین پر ڈیولپ کیا گیا ہے. کوئی بھی دین، ایک ہی دین ہے جو آسمان کی بلندیوں سے آیا، وہ دین اسلام. باقی جتنے دین بنائے گئے سب مخلوق نے بنائے ہیں، ایک ہی دین ہے جس کو دین اسلام کہتے، وہ آسمان کی بلندیوں پر خالق نے بنایا ہے. اس لیے جو چیزیں وہ بیان کر سکتا ہے، کوئی اور کیا ہے بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. جتنے ایکسپشنز آپ کو یہاں ملیں گے اس دین کے اندر، یہ دین آسان ہے، اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ جب آپ دین میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہے. دین آسان نہیں. ویسے بہت سارے لوگ اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، خیر اور بھلائی کہتے ہیں دین آسان ہے. بھائی سختی کیوں کرتے ہو؟ ہر غلط کام کے لیے دین آسان ہے. وہاں پر جو ہے 12 ذی الحجہ کو جو آخری کنکری مارتے ہیں، جو لوگ جلدی کرنے والے ہوتے، تو ایک مرتبہ ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی، تو کنکری مارنے کا جو ٹائم وہ کم ہے 11 12 13 کو کم ہے، زوال کے بعد ہے نا. تو بہت سارے جو بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ صبح مار کے بھاگتے ہیں. جب ان کو روکا جا رہا ہے تو کہتے ہیں بھائی کیا دین میں آسانی کیوں سختی کر رہے ہو؟ یہ دین میں آسانی سختی کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ آسانی کا مطلب نہیں ہوتا. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے. یہ آسانی نہیں کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیے، یہ چاہے تب پڑھ لیجیے. دین میں آسانی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو مت رکھیے، بعد میں رکھ لیجیے، یا بالکل نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ اس کو آسانی. آپ کو وضو کرنا ہے لیکن پانی بہت ٹھنڈا ہے، آپ کے لیے نقصان دہ، تیمم کر لیجیے، یہ آسانی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ سرے سے وضو ہی مت کیجیے. تو جب آدمی اسلام میں آتا ہے تو اسلام اس کے حالات کے اعتبار سے اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اگر وہ چیز اس کے لیے مشکل ہوتی تو اسے اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو روزے کے یہ اسٹیپس آپ کو معلوم ہو گئے کہ روزہ اس طریقے سے فرض ہوا. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے. روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، یعنی ریکوائرمنٹس کیا ہے روزے کی، کون سا آدمی ہے جس پر روزے فرض ہو جائے. کیا ہر کسی پہ فرض ہے؟ یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا کیا اس پہ بھی فرض ہے؟ یہ بھی تو مسلمان ہے. نہیں، اس کا جواب ہمارے پاس شریعت دیتی ہے کہ نہیں. روزہ کن پر فرض ہے؟ نمبر 1 وہ مسلم ہو، نمبر 2 وہ بالغ ہو. بچوں پر روزہ فرض نہیں، عادتاً رکھوایا جائے گا، لیکن روزہ فرض کیا ہے نہیں ہے. بچہ 10 سال کا ہو گیا، 9 سال کا ہوگا تو عادت ڈالی جائے گی تاکہ جب رمضان کا روزہ اس پر فرض ہو جائے تو مشکل نہ ہو، لیکن روزہ فرض اس پر نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ یہ وہ چیپٹر ہے جس کو لوگ شرم و حیا سے بیان نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے بہت ساری چیزیں لوگوں سے مس ہو جاتی ہیں. اگر آدمی بالغ ہو گیا ہے تو مکلف ہو گیا، اب شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں سب اوپر کیا ہو گئے، مینڈیٹری اور ضروری ہو گیا. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز چھوٹتی ہے تو پھر رسپانسبل ہو گیا، ذمہ دار ہو گیا، وہ پوچھا جائے گا اس سے. ایک وقت کی بھی نماز چھوٹ گئی بالغ ہو جانے کے بعد. تو بالغ ہونے کی 3 بڑی نشانیاں جو کامن ہے مرد و عورت میں، 3 بڑی نشانیاں. نمبر 1 جس کا عمر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نائٹ فال ہونا. کسی بھی لڑکا اور لڑکی میں جب بھی نائٹ فال ہو جائے تو یہ بالغ ہونے کی نشانی. اور یہ بچوں کو پہلے پڑھانا چاہیے، ادھر ادھر سے وہ سیکھیں، غلط جگہ سے سیکھیں، مس گائیڈ ان کو کیا جائے. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ شریعت کی روشنی میں ان کو کیا ہے پہلے سے بتائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اب وہ بڑے ہو گئے، اب اللہ رب العالمین کیا ان سے سوال کیا جانا. تو پہلی چیز یہ کہ نائٹ فال کا ہونا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے وہ ایج اور عمر کی. کسی کیا کبھی، کسی کیا کبھی، علاقے کی گرمی اور سردی، یہ سب کیا ہے اس میں مانا رکھو. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹ کے پاس بالوں کا آ جانا، گھنے بالوں کا آ جانا، یہ بھی کیا ہے نشانی. اس کے لیے بھی کیا ہے کوئی عیب کا معاملہ نہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی ہیں اور
بچہ یا بچی 15 سال کے ہو گئے عربی کیلنڈر کے حساب سے، یہ بھی آپ جوڑیں گے تو انگریزی سے جوڑیں گے، مجھے معلوم ہے ویسے ہی جوڑیں گے نا، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ عربی کیلنڈر کے حساب سے اگر 15 سال کا بچہ یا بچی ہو گئے تو اب وہ بالغ ہو گئے شریعت کی نگاہ میں۔ یہ 3 چیزیں جو کامن ہیں۔ عورت کے یہاں، بچی کے یہاں چوتھی چیز ہوتی ہے کہ اس کے یہاں مینسس کا آنا، حیض کا جاری ہو جانا، یہ بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ 4 عورت کے یہاں ہے، 3 تو کامن ہے اور ایک ایکسٹرا عورت کے یہاں ہے، اس کا حیض کا آنا، یہ اس کو کہتے ہیں بالغ ہونا۔ تو جب بالغ کہا جائے تو اس سے یہ مراد ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ مسلم ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل مند ہونا، کیونکہ دیوانوں پاگل پر کیا ہے؟ روزہ فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ القدرت علی الصوم، روزہ رکھنے کی طاقت کا ہونا، روزہ رکھنے کی کیا ہے؟ طاقت ہو، یعنی ایک آدمی بہت بوڑھا ہے، اس پر روزہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، اس پر روزہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ بیمار رہنے والا ہے، اس پر روزہ کیا ہے؟ فرض نہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ فدیہ دے گا، وہ آگے آ رہا ہے، لیکن اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت اور اجازت حاصل ہے۔ 5ویں چیز یہ مقیم ہونا، 5ویں شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا۔ آپ اگر سفر میں ہٹے کٹے ہیں تو آپ پر روزہ فرض نہیں، جتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں آپ بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ مسلم ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، روزہ رکھنے کی طاقت کا ہونا، مقیم ہونا، مسافر نہیں ہونا۔ مقیم یعنی آپ اپنے گھر اور علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ موانع سے پاک ہونا، جیسے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ اگر عورت حیض اور نفاس کی حالت میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی، حرام ہے روزہ رکھنا۔ تو یہ ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی جو روزہ کے ریکوائرمنٹس اور شرائط میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ کب سے روزہ رکھنا ہے؟ تو اس کی بنیاد کیا ہے شریعت میں؟ آپ کا کیلنڈر ہے، ام القرآن کا کیلنڈر دیکھ کر کے آپ روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے۔ کیا بنیاد ہے؟ ہلال اور چاند کا نکلنا، یہی بنیاد ہے شریعت کے اندر کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی، عید منانے کی۔ ساری عبادات کا جو تعلق ہے جتنی بھی ٹائم کے ساتھ وہ کس سے متعلق ہے؟ سب چاند اور ہلال سے متعلق ہے، بغیر اس کے کیا ہے؟ آپ کوئی بھی عبادت انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اسلامک ہسٹری اور تاریخ میں، اسلامک لا میں بنیاد کیا ہے؟ چاند کا دیکھنا، ہلال کا دیکھنا ہے۔ اسی بنیاد پہ کیسے معلوم ہوگا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، یا مہینہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کو جاننے کے؟ 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ عربی مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 29 یا 30، آپ نے بیان کیا ہاں کدا 30 ہو گئے، اور کبھی آپ نے بیان ایسے نیچے کر لی، یہ کتنے ہو گئے؟ 29۔ تو آپ نے فرمایا مہینہ ایسے ہوتا 29 یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی بھی مہینہ کیسے معلوم ہوگا؟ یا تو چاند نظر آ جائے یا تو 30 کا ہو جائے۔ چاند اگر 29 کو نظر آ گیا تو کل سے آپ عید منا لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، جو بھی چیزیں۔ چاند نظر نہیں آئے تو کیا طریقہ ہے؟ 30 کی گنتی پوری کرنا۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ 30 کی گنتی کو پورا کرنا۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو دوسرا دن روزے کا ہے۔ 29 کو چاند نہیں دکھا تو 30 شعبان 30، اس کے بعد رمضان شروع ہوگا۔ صحیح بخاری میں اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر کے روزہ توڑ دو، یعنی عید مناؤ۔ فإن غم علیکم، بس اگر بادل چھا جائے، صاف طور سے چاند نظر نہ آ جائے، بدلی چھا جائے، فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کو 30 دن کیا کرو؟ مکمل کرو۔ یعنی 29 کو آپ نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، چاند نظر نہیں آیا، بدلی کی وجہ سے اور کسی وجہ سے، پھر طریقہ کیا ہے کہ آپ 30 مکمل کر لیں اس کے بعد۔ اور خاص طور سے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو توجہ کرتے تھے وہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے. ایسے تو آپ ہر مہینے چاند دیکھتے تھے لیکن سب سے زیادہ توجہ رمضان. جیسے ہماری توجہ سب سے زیادہ کس چاند پہ ہوتی ہے؟ پورے سال میں ایک چاند ہوتا ہے جس کے لیے ہم رات اور دن ایک کر دیتے ہیں. وہ کون سا چاند ہوتا ہے؟ کون سا چاند ہوتا ہے؟ وہ عید کا چاند ہوتا ہے. رمضان کا چاند نہیں، عید کا چاند جب ہوتا ہے تو ساری ایک ایک جگہ سے فون آتا رہتا بھائی چاند وہاں نکلا کہ نہیں نکلا. اور جب رمضان کا معاملہ ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توجہ کس پہ کرتے تھے؟ کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیره. جس قدر توجہ حفاظت آپ رمضان کے چاند کی کرتے تھے اس میں اس قدر کسی اور چاند کی نہیں کرتے تھے. اگر بدلی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کو مکمل کرتے تھے. اور اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں. بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اگر بدلی چھائی ہوئی ہے تو 30 دن مکمل ہونا. دوسری چیز یہ ہے چاند کوئی آدمی دیکھ لے، کوئی آدمی کیا کرے؟ چاند دیکھ لے، رمضان کا چاند دیکھ لے وہ تو اس کے دیکھنے کی بنیاد پر اگر آدمی سچا ہے پکا ہے تو اس کی دیکھنے کی بنیاد پر دوسرے دن کا آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے گا. سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں ترى الناس والهلال، لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، میں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ میں نے چاند دیکھا. لوگ چاند دیکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. میں نے اللہ کے پیغمبر کو کہا کہ میں نے چاند دیکھا. فصامہ وامر الناس بصیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ایک اعرابی یعنی گاؤں کے رہنے والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے؟ کیوں عبداللہ ابن عمر سے نہیں پوچھا آپ نے؟ تو یہ بھی تو مسلمان تھے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی کی امانت صداقت کو جانتے ہیں، اس کے ایمان کو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہا. ایک آدمی اجنبی ہے، نہیں جانتے آپ اس کو، تو کیا ہے اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کی جائے گی. کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے، آپ کے پاس آیا اور کہا میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے ان کے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ کہا ہاں. تو آپ نے بلال کو کہا الدن فی الناس فلیصوموا غدا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل وہ روزہ رکھے. تو یہ طریقہ اس پر علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ دو طریقے ہیں روزہ رکھنے کے اور اسی طریقے سے روزہ توڑنے کے اور ساری عبادات کرنے کے. نمبر 1 چاند کا دکھ جانا، اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو کل سے دن آپ روزہ رکھے یا عید منائے، جو دوسری چیز ہے. دوسرا اگر وہ نہیں ہوا تو 30 کی عدد مکمل کر لی جائے. چاند اب تو دیکھنے کا رواج نہیں رہ گیا ہے، حالانکہ یہ بہت بنیادی چیزوں میں سے ہے. یہ ہماری اپنی تاریخ ہسٹری ہے. آپ اپنی چیزوں سے جتنا دور جائیں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے. جتنا بھی دور جائیں، چاہے آپ کتنی بھی ترقی کر لیجیے، آپ آسمان پہ اڑیے یا زمین کی تہوں میں چلے جائیے، اگر آپ اپنی تاریخ سے اپنی چیزوں سے اپنی پہچان سے دور جائیں گے تو پھر آپ کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں روک پائے گا. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو زمانہ ہے یہ اس لحاظ سے بڑا بلند ہے کہ مسلمان ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، IAS ہیں، وہ ہیں، بہت بڑی ترقیاں ہیں، لیکن ذلت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسی درجے کی ہے. اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ دیکھیں یہ اتنا پڑھے لکھے لوگ، یہ جتنے آئے ہوئے سب پڑھے لکھے لوگ، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال دیکھیں گے پہلے کے بنسبت کیا ہے؟ ہر دن ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقی چیزوں سے، اپنے جو ہماری شناخت اور پہچان ہے انہیں چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو چاند وغیرہ دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور عربک کیلنڈر سے قریب ہونا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے آج کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے یا کون سا سن چل رہا ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ سن بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم مہینے اور تاریخ کیا پوچھیں. یعنی سن کون سا چل رہا ہے، ایئر کون سا چل رہا ہے، یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ کس سن میں ہم چل رہے ہیں. اور سن بھی ایسا جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 1446 من الہجرہ النبویہ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے جڑی ہماری تاریخ ہے، نہ آپ کی ولادت سے نہ آپ کی وفات سے.
نہ اور کسی چیز سے. اسلام کے لیے مائگریشن کرنا، اللہ کی خاطر وطن اور ملک کو چھوڑنا، اس پر صحابہ نے اتفاق کیا تاکہ انسان جب یہ کہے کہ میں 1444 ہجری میں چل رہا ہوں تو اس کو یاد رہے کہ ہجری کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان چیزوں تو یہ چیزیں بھی کیا ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اس سلسلے میں کئی روایات ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے، لیکن شیخ البانی نے سب کو اکٹھا اور جمع کر کے یہ بات بتائی ہے، اور ڈاکٹر ضیاء العظمی رحمہ اللہ نے بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ثابت ہے اور پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند دیکھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے بابرکت، ایمان والا، سلامتی والا اور اسلام والا بنا. یعنی اس چاند کو تو نکال ہمارے اوپر کس حال میں؟ کی برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ. ربی وربک اللہ، اے چاند میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں روایت موجود ہے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ایک معاملہ آتا ہے چاند کے متعلق کہ رمضان کے چاند کے متعلق ایک گواہی کافی ہے، لیکن عید کے چاند کے متعلق کیا ہے؟ وہ ہے 2 گواہی. اکثر روایات یہی ہیں اور اسی لیے اختلاف ہے اس میں. زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ عید کے چاند کے لیے 2 گواہ رکھے جائے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حسین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے. اور اس سلسلے میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھا جائے، کیا ایک رویت سارے دنیا والوں کی رویت ہوگی، یعنی ایک جگہ اگر چاند نظر آ گیا تو سارے لوگ اس کی پابندی کریں گے؟ یہ کافی اختلافی مسئلہ ہے اور یہ جگہ نہیں کہ اسے ذکر کیا جائے. لیکن اس میں جو زیادہ درست اور صحیح معلوم ہو رہا وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کی اپنی رویت ہے. جہاں کے لوگ چاند دیکھ لیں وہاں کے اعتبار سے وہ روزہ وغیرہ رکھیں اور قریب کے جو علاقے ہیں اس کو شامل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو اس سے قریب کے جو علاقے ہیں وہ اس کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں. ہمارے پاس چاند نظر نہیں آیا ہے تو ہم اپنی چاند کا انتظار کریں اور جب وہاں چاند نظر آ جائے تو اس کے اعتبار سے روزہ رکھیں. اس میں اختلاف بہرحال موجود ہے، لیکن اب تک اللہ کی توفیق سے یہ قول زیادہ اور آگے معلوم ہو رہا ہے. ایک چیز اور کوشش کرتے ہیں کور کر لے جائیں باذن اللہ، وہ یہ ہے کہ روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. روزے کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی یہ کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کی، اس طریقے سے یا کیا ہے؟ نیت کسی بھی عبادت کے لیے شرط ہے. کسی بھی عبادت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. اگر نیت نہیں ہے تو عمل آپ کا قبول نہیں ہو سکتا ہے. تو رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے نیت کیا ہے؟ یہ شرط ہے. اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی عبادت، چاہے خواہ روزہ ہو، کوئی بھی عبادت درست اور صحیح نہیں ہو سکتی. لیکن نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. قصد القلب ارادت القلب، دل کے پختہ ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں. دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں. اور زبان سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفاظ کہتے ہیں، ورڈز کہتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ایک آدمی رات میں اس ارادے کے ساتھ سویا کہ کل روزہ رکھنے والا ہے، یا اٹھا اور سیری کھا رہا ہے روزہ رکھنے کے ارادے اور نیت سے، یہ کیا ہے؟ خلاص کافی. الگ سے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو مشہور ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، بصوم غد نویت، کل کا روزہ رکھنے کے لیے میں کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے نہیں، اور اللہ کے نبی کے الفاظ ہوتے تو اتنی فالٹ اور غلطی نہیں ہو سکتی. آپ تو معصوم عن الخطا تھے، آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی. اب اس میں امام ابن منظور الافریقی رحمہ اللہ جو
لغت کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غد عربی زبان میں کہتے ہیں کل کو، ٹمارو کو، اور آج ٹوڈے کو کیا کہتے ہیں؟ الیوم کہتے ہیں. آپ شیری کس دن کی کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے کیا زبان سے؟ کل. شیری کب کی کھاتے ہیں؟ آج کے روزے کی نا. اور نیت کب کی کرتے ہیں؟ کل کی. دیکھیے کتنا بڑا فالٹ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر نیت کرنی، نیت تمام چیزوں میں الگ الگ ہے نا. روزے کی نیت الگ ہے، نماز کی نیت الگ ہے، اس کی نیت الگ ہے، اس کی نیت الگ ہے. پاکستان والے الگ نیت کرتے ہیں، ہندوستان والے الگ کرتے ہیں، بنگلہ دیش والے الگ کرتے ہیں. سب کی نیت کے طریقے کیا ہے؟ الگ ہے. اتنا تو سوجھ بوجھ آ ہی جانی چاہیے کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے سکھلایا ہو تو اس میں کوئی فرق ہے؟ ایک بھی عبادت عرب و عجم میں کہیں کی جا رہی ہو، کہیں بھی کی جا رہی ہو، ایک بھی عبادت جو سنت ہے اس میں کوئی فرق بتایا کہ یہاں کے لیے الگ ہے، یہاں کے لیے الگ ہے، وہاں کے لیے الگ ہے؟ کہیں کے لیے آپ بتائیں. سنت عالمی ہوتی ہے، یونیورسل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عالمی ہوتا ہے، ہر جہان والوں کے لیے ہوتا ہے. اور بدعت جو ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ علاقائی ہوتی ہے. اتنی علاقائی ہوتی ہے کہ بعض بدعتیں حیدرآباد کی ہیں، بعض بنگلور کی ہیں، بعض مہاراشٹر کی ہیں، بعض یو پی کی ہیں، بعض بہار کی ہیں. آپ یقین کریں کہ کبھی آپ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بدعتیں آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں، تمام جگہوں پر. کیونکہ بدعت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ عالمی نہیں ہوتی ہے، علاقائی ہوتی ہے. وہاں کے مولوی اس طرح کی بدعت ایجاد کرتے ہیں، یہاں کے مولوی یہ بدعت ایجاد کرتی ہے. تو یہ اس میں جو فالٹ ہے وہ بالکل یقینی ہے کہ آپ روزہ آپ آج رکھ رہے ہیں اور نیت کل کی کر رہے ہیں. لیکن نیت کیا ہے؟ کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو فجر سے پہلے نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے. من لم یبیت الصیام من الليل فلا صیام له، جو رات میں نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں. تو فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فجر سے پہلے کیا ہے؟ نیت کر لے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، یعنی سحری اٹھ گیا کھانے کے لیے اس کی نیت ہو گئی. تو یہ فرض روزوں کے لیے ضروری ہے. البتہ نفلی روزہ اگر ہے، نفلی روزہ اگر ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات میں نیت کریں. کبھی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. صبح سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، فجر سے زور کے وقت بھی اگر آپ نیت کر لیتے ہیں آپ کے روزہ درست اور صحیح ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور پوچھتے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ہم عائشہ کہتے کہ نہیں کچھ ہے. تو آپ کہتے کہ میں روزے سے ہوں. اور کبھی آپ آتے روزے سے ہوتے اور پوچھتے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہم عائشہ کہتے کھانے کے لیے کچھ ہے. تو آپ فرماتے لاؤ، اور آپ کھانا شروع کر دیتے. تو یہ طریقہ تھا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوافل روزے کے لیے فرض سے پہلے نیت کرنا نہیں ہے. ایسے ہی صحابہ کرام کا معاملہ بھی تھا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اپنی بیگم کے پاس، کہتے بیگم کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اگر کہہ دیتے کہ نہیں تو کہتے فإنی صائم یوم ھذا، تو میں آج روزے سے ہوں. اگر آتے اور کہہ دیتے کہ ہاں کچھ ہے کھانے کے لیے تو کیا ہے؟ کھا لیتے اور روزہ نہیں رکھتے تھے. اور ایسا ہی ابو طلحہ انصاری، ابو ہریرہ، ابن عباس، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی مروی ہے. باقی جو چیزیں رہ گئی انشاءاللہ وہ اب آن لائن ہوں گی آپ کے پاس. مسجد میں درس نہیں ہوا انشاءاللہ، وہ عید کے بعد اللہ رب العالمین نے اگر حیات اور رکھی تو ہم لوگ اکٹھا اور جمع ہوں گے. البتہ اس کے کئی اہم پارٹ ابھی رہ گئے ہیں جو باذن اللہ ایک ایک کر کے آپ کو گروپ پہ آ جائیں گے. اور آن لائن اگر کوئی جوائن کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا. اور یہ مسائل ابھی بہت سارے باقی ہیں، بڑے اہم مسائل باقی ہیں جو انشاءاللہ رب العالمین دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو آج کا یہ درس اسی پر روکا جا رہا ہے انشاءاللہ، اور کنٹینیو کیا جائے گا آن لائن باذن اللہ. جی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور جو آیا وہ فارورڈ کر دیتے ہیں. دنیا کے بڑے جرم اور گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی بات بیان کر دے. کیونکہ اگر آپ کسی عام آدمی پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ فلاں نے کہا تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے.
لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے نام سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بخاری کے اندر 11-12 مقامات پر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں. تو اگر آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتنی ایسی چیزیں بغیر ریفرنس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اس نام سے بہت ساری چیزیں کیا ہے بیان کی جاتی. اگر اس طرح کی کوئی چیز آئے تو جب تک تحقیق نہ کر لے اور جب تک یہ بات کا علم نہ ہو جائے کہ واقعی یہ چیز ثابت ہے، تب تک آپ اسے فارورڈ نہ کریں، کیونکہ ایسی صورتحال میں کہ اگر وہ چیز درست اور صحیح نہیں ہوئی تو آپ اس کا حصہ پارٹ بن جائیں گے اور قیامت کے دن آپ بڑی مشکلات میں ہو جائیں گے. تو ایسی چیزوں کو بغیر تحقیق کے کسی بھی صورت میں آگے فارورڈ نہ کیجیے. کم چیزیں سینڈ کیجیے لیکن تحقیق کے ساتھ وہ چیزیں بھیجیے جو ثابت ہوں. اور جو نماز روزہ نہیں رکھ سکتے وہ قرآن وغیرہ. ہاں یہ اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ کوشش یہ کیجیے کہ ہمارے جلدی ہی گروپ پہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اگلا ہمارا سیشن کب ہے آن لائن. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جیسے عورتیں روزے کی حالت میں نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ نہیں رکھیں گی تو کیا وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. بڑا اہم معاملہ ہے اور ایک اختلافی مسئلہ ہے. خلاصہ کے طور پر پیش کر دوں، باقی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اسی وقت، کہ عورت کو جو منع کیا گیا ہے وہ کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ روزے اور نماز سے، روزہ اور نماز سے. اور ایسی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمہ عائشہ سے کہا تھا فلی ما یفعل الحاج غیر ان تطوفی بالبیت، کہ جو حاجی لوگ کرتے ہیں وہ کرو سوائے طواف کے. اس لیے صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عورت جو ہے ان حالات میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. اس میں بڑا اختلاف نہیں، اختلاف چھو کر کے کرنے پہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے پکڑے ہوئے اگر قرآن کو پکڑتی ہے ڈائریکٹ مصحف کو تو ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ اختلاف. باقی موبائل سے پڑھنا یا دور رکھ کے پڑھنا، بغیر چھوئے پڑھنا، اس میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. تو عورت قرآن پڑھ سکتی ہے ان حالات میں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تلاوت کر سکتی ہے، یاد کر سکتی ہے، حفظ کر سکتی ہے، ساری چیزیں کر سکتی ہے. جو منع ہے وہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا. پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ کہ اختلاف سے بچتے ہوئے نہ چھوا جائے اور موبائل وغیرہ اور دوسری چیزوں سے پڑھا جائے. لیکن اگر جیسے کوئی عورت ایسی جگہ جہاں یہ حالات نہیں ہے اور صرف قرآن بھی ہے اس کے پاس ہے تو پڑھ سکتی ہے انشاءاللہ. اب وہی اختلافی ایک مسئلہ ہے. اب اس میں اصل میں اتنے ڈیپ مسائل ہیں کہ اس کو یہاں ذکر نہیں کیا، صرف علماء کے درمیان والے مسائل ہیں یہ، اس میں کئی چیزیں ہیں. زیادہ بہتر تو اب تک یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اپنی رویت کا اعتبار کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوموا لرؤیتہ. بعض لوگ وہ بھی کرتے یہ بھی کرتے. اچھا ظاہر ہے ان چیزوں کا جو علم ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کے حساب سے کر رہے ہیں. اب جب سے میڈیا آیا ہے، یہ نیٹ اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے، 25-50 سال جو بھی اس کی کہ ورنہ پہلے کیا ہے یہاں ریاض والوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حاجی لوگ آج عرفہ میں ہیں، یہ نہیں معلوم ہو پاتا تھا. مدینے والوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا مکہ میں کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت لوگ کیسے کرتے رہیں گے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی چاند کی بنیاد پہ کرتا رہا ہوگا. اس لیے واللہ عالم زیادہ درست یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہو وہاں کی رویت کا چاند کا اعتبار کر کے روزہ رکھیں اور عید منائیں. واللہ عالم. جی کسی بیماری کی وجہ سے ہارمونک ڈس بیلنس بولتے ہیں، اس وجہ سے بچوں کو کم عمر میں زیر ناف بال آ جاتے ہیں، تو اس کو بالغ میں حساب کیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں معلوم اس بارے میں کیا بیماری کی وجہ سے ایسے بال آتے ہیں کیا؟ جی آتے ہیں. جس سے بال جھڑ جاتے ہیں تو معلوم ہے نہیں، لیکن پہلے بندے سے بال آ بھی جاتے ہیں. جسمانی طور پہ بچی جسمانی طور پہ تو عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اصل عمر ان کی کم ہو جاتی ہے. یعنی وہ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں، عمر کم ہوتی ہے، جیسے 5-6 سال کے ہوتے ہیں اور بال آ جاتے ہیں، ایسے ان کا جسم بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑی عمر کے ہیں، 13 سال 14 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں. ایسے ہارمونک ڈس بیلنس اس بارے میں تو شیخ یہ بولتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنے میں زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ قرآن پڑھو، تدبر کے بعد جو سے بولتے ہیں خارج عمر کرو. یہ کس نے بتایا؟ عام بات ہے، علماء مشائخ بولتے ہیں. دیکھیے ان لوگوں کے بعد جیسے ایک چیز ہم جانتے ہیں نا کہ کہا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو سلف جی بالکل اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس سے قطعاً انکار نہیں ہے. اور نہ یہ تدبر کی بات یہ ہے کہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، عام دنوں میں بھی ہے. لیکن آپ جب رمضان کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
اس نے قرآن کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں، اور یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب چونکہ عرب کے لوگ عام طور سے قرآن کسی حد تک سمجھتے ہیں، ان کی زبان میں ہے تو کسی حد تک یہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو جب وہ پڑھتے ہیں تو کسی حد تک ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ریڈنگ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ایون سورہ فاتحہ بھی نہیں ہم سمجھ پا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی بڑا فائدہ اس سے نہیں مل رہا ہے۔ تو آدمی یہ حصہ بھی لگائے، یہ حصہ بھی لگائے، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرے تاکہ اجر و ثواب ملے، قرآن کو حفظ بھی کرے، اور اسی طرح سے قرآن میں تدبر بھی کرے۔ تدبر اور غور و فکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ہدایت ملے گی، اور یہ قرآن کا اہم مقصد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں کہ قرآن کے حقوق کئی ہیں۔ قرآن کے حقوق اس کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے پہنچانا، یہ سب قرآن کے حقوق ہیں، یہ سب ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس جو میں نے ذکر کیا جس کانٹیکس میں کہ صرف ریسنگ ہوتی ہے کیا پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، تو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے جی جو ہے نا، میری قرآن کی کلاس ہوتی ہے اور اسی ٹائم پہ تراویح ہوتی ہے، تو میں کس چیز کو ترجیح دوں؟ تراویح کو ترجیح دیں۔ کسی کا بھی تراویح کے متعلق دیکھیں، یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں جس پہ آپ رہیں، کیونکہ رمضان میں کئی چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں، اگر ہم ان کو نہیں جانیں گے تو کئی بڑی بڑی چیزیں ہم سے مس ہو جائیں گی۔ تراویح کے متعلق یہ بات جاننا چاہیے ہمیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، جو آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے، امام اپنی نماز مکمل کر کے لوٹ جائے، تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں قرآن پڑھنا یا قرآن کی کلاس کرنا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے اسے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ امام کے تابع ہیں، اور جو قرآن پڑھانے والے ان کو خود تراویح پڑھنی چاہیے، ان کو کیا ہے، خود تراویح پڑھنی چاہیے۔ تو چاہے مرد و عورت ہو، سب کے حق میں تراویح کی نماز کیا ہے، بہت اہم عبادت ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو اگر اس طرح کا آپشن ہے کہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے اور تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو تراویح کی نماز کو فوقیت دی جائے گی۔ بغض اور کینہ، اب میں سے کوئی بتائے گا نہیں بچے کو؟ ابھی چونکہ یہ بچہ معصوم ہے، ابھی اس کو کیا معلوم کہ بغض اور کینہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیشہ سب لوگوں کو، کسی سے نفرت، جیلسی وغیرہ کیا بولتے ہیں اس طریقے سے نا، یہ ہاں کلاس میں جی جی پورا رمضان ایگزامس میں صبح 7 سے شام تک بالکل رہنا۔ کوئی بھی شخص رمضان کی وجہ سے یا کسی اور ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے روزہ نہیں توڑ سکتا ہے، کوئی بھی شخص۔ کہ جن لوگوں نے کورونا وغیرہ کے زمانے میں کہا نا لوگ خدمت خلق کرو اور روزہ نہ رکھو، یہ سب فضول اور بنیاد جو ہے خراب باتیں ہیں، کیونکہ روزہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس اور دلیل ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مریضوں کا ذکر کیا، مسافر کا ذکر کیا، اور احادیث کے اندر دوسری چیزوں کا ذکر آیا، حاملہ اور مرضعہ کا ذکر آیا، دودھ پلانے والی، تو صرف انہی لوگوں کے لیے آپشن ہے۔ باقی یہ کہ کوئی آدمی ایگزام دے رہا ہو، ہارڈ ورک کر رہا ہو، اس وجہ سے وہ روزہ توڑ دے، قطعا نہیں ایسا۔ ہاں روزہ رکھ رہا ہے، محنت بڑی کیا، اگر ایسی مصیبت آ گئی کہ روزہ نہیں توڑتا ہے تو جان اس کی چلی جائے گی، اس کنڈیشن میں کیا روزہ توڑ دے گا، کوئی الگ بات۔ لیکن ایگزام کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے روزہ نہیں توڑا جا سکتا، قطعاً جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ جی گھر میں تراویح کے بارے میں بتائیے۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تراویح کی نماز کیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، مسجد میں، جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب بیان کیا ہے وہ اس امام کے ساتھ ہے جو مسجد کی امام ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے گھر میں 3 آدمی ہیں آپ امام بن گئے، سمجھ رہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو مسجد میں امام ہے اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جائے تو وہ اجر و ثواب ملے گا، وہ اجر و ثواب ملے گا کہ آپ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں، آدھی رات پڑھتے ہیں، تب بھی پوری رات کا ثواب نہیں ملے گا۔ عورتیں بھی مسجد میں آئیں، الا کہ مسجد میں اگر ان کا انتظام نہیں ہے اور وہ گھر میں پڑھنا چاہتی تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن اہتمام سب کے لیے مسجد ہونا چاہیے۔ یہ قرآن میننگ کے ساتھ اگر پڑھے تو پوری قرآن مہینے میں ختم نہیں ہوتی، تو اس طرح آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے، مطلب جیسے
मीनिंग के साथ पढ़ने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। एक पारा आप मिसाल के तौर पे आधा घंटा पौन घंटे पढ़ दे रहे हैं, तो पौन घंटा अगर आप देते हैं तो महीने में एक कुरान खत्म होगी। बाकी वक्त आप क्या करनी, मीनिंग समझने और गौर फिक्र में लगा दीजिए। अभी जिक्र हुआ ना कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने 4 साल में सूरह बकरा पढ़ी, तो तिलावत एक अलग सी चीज है और कुरान खत्म करना जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है। लेकिन हर आदमी को चाहिए कि 30 से 40 दिन में कुरान खत्म कर ले, 30 से 40 दिन में कुरान खत्म कर ले तिलावत के एतबार से, और ये बड़ी आसानी के साथ हो सकता है अगर थोड़ा थोड़ा आदमी पढ़ता रहे तो। है। आखिरी सवाल, घर में खत्म कुरान कराना कैसे? खत्म कुरान घर में किस तरीके से, जैसे जैसे कराते हैं पूरे लोग मिलकर बैठ के एक कुरान खत्म सब फजूल चीजें हैं, सब इधर सब फजूल चीजें हैं। खत्म कुरान करना कराना, खत्म के नाम से जितनी भी चीजें हैं कोई भी साबित नहीं। हर चीज के लिए दलील होनी चाहिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हमसे कहीं ज्यादा अपने घरों के अंदर दीन फैलाने वाले थे, लेकिन कभी वो बैठे नहीं कि हाँ इस तरह से खत्म कुरान करें कि 2 पारा ये पढ़े, 2 पारा ये पढ़े, 2 पारा वो पढ़े, 2 पारा वो पढ़े। ये हम लोगों ने भी किया है, लेकिन जब शऊर नहीं था, जब इल्म नहीं था, क्या करते थे, कोई आदमी बुलाया है, खिला पिला देता है, हम उसके घर में जाकर के 2-2 पारा करके क्या है कुरान पढ़ते हैं। भाई तो ये क्या तरीका है? लेकिन हम लोगों से भी हुआ है, चूक हुई, अल्लाह ताला माफ फरमाए। लेकिन जब आदमी के पास इल्म नहीं होता तो ये चीजें क्या है होती रहती है। लंबी उम्र तक हम लोग ऐसा करते रहे, तो इस तरह की चीजें दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये कि जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा हो कि किसी का बड़ा घर हो और वहाँ आदमी बैठा हुआ, कोई आदमी आलिम आया हुआ, तफसीर वगैरह बयान करना, इस तरीके से इकट्ठा और जमा हो गए तो एक अलग बात है। या कुरान को समझने के लिए कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं, नहीं उसको इसीलिए उसको कुरान खानी कहते ही है। ओके, चले बाकी इंशाल्लाह जाहिर है बहुत सारे सवाल अभी हो सकते हैं, और करीब हो सकता है कल नहीं तो परसों ये क्लास ऑनलाइन इंशाल्लाह होगी बिइज़्निल्लाह। भैया सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।